اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس HD کی خصوصی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ کراچی سے لے کے خیبر اور پورے ہی پاکستان سے بھی آگے مڈل ایسٹ، یورپ، جرمنی اور اس سے بھی آگے دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھی جانے والی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن، جس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کو ہم یہاں پر بلائیں اور وہ بتا سکیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین اسلام پھیلایا اور کن کن شخصیات نے قربانیاں دیں، غلاموں کا کیا کردار رہا، اصحابہ رسول کا کیا کردار رہا، تبع تابعین نے کس طرح اس رسی کو تھام کے آگے دین اسلام کو فوقیت بخشی۔ اور کوشش ہوتی ہے دور دراز سے منقبت خواہ، نعت خواہ، حمد و ثنا کرنے یہاں پہ آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اور جس طرح ہم نے رحمت اور مغفرتوں کے عشرے سے ہوتے ہوئے شہادتوں کی طرف ہماری یہ ٹرانسمیشن بڑھ رہی ہے، اور داماد رسول حسنین کے بابا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پہ ملعون ابن ملجم نے ضرب تو ماری، لیکن کچھ وہ جو ایمز، جو مقاصد تھے یا جس نظریے، جس سوچ کے تحت یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، وہ سوچ نہ کامیاب اس وقت ہوئی، نہ ابھی ہے، نہ ہوگی۔ اور جس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کے درمیان جب حق اور باطل کی بات آ جائے تو علی حق پر ہوں گے، اور حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، اور یہی دین اسلام ہے کہ حق پر آپ کھڑے ہو جائیں چاہے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آل رسول نے اس کے بعد کیا مناظر دیکھے، کیا دکھ کا عالم تھا، کیا بچے بھوکے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بہت لوگوں کے لیے جو ان کی سروسز تھیں، وہ جو باب تھا وہ بند ہونے کی طرف تھا۔ بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آج علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور معززین کب میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، سید محسن حیدر جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ستارہ امتیاز نظر جعفری صاحب کے آپ پوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ بیٹا، آپ آج آئے اور آج آپ قصیدہ سنائیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مشہور اور معروف اسکالر اور علامہ رضوان صاحب، شاہد رضوی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حسن قادری صاحب اور عباس زیدی صاحب، آپ دونوں حاضرین کا بھی شکریہ۔ نشریات کا آغاز میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حسن قادری صاحب کو۔ قادری صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ مائک آپ کے سامنے موجود ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے،
پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اور تاریخ اسلام قربانیوں سے سرشار ہے۔ علامہ صاحب، ہم جب اس تاریخ کے اس ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح داماد رسول اور حسنین کے بابا اور اہل بیت کے گھر پہ ایک پھر شکن ماری گئی، اور جب ہم دیکھتے ہیں، جب تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، فتح مکہ میں بھی ہمیں وہی ایکا نظر آتا ہے، وہی محبت نظر آتی ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر جنگ کیے یہ اتنی بڑی فتح حاصل کی، اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ آپ سب کا، وینس ٹی وی کا اور آپ تمام حاضرین کا، کہ آپ نے مجھے پھر مدعو کیا۔ فتح مکہ در حقیقت رسول خدا کے اخلاص حسنہ کی جیت تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب آپ نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہوا، اس کے بعد شیب ابی طالب ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے آپ نے ایک معجزے کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کی کہ یہ جو صلح نامہ ہے یہ ختم ہو چکا، آپ گئے، اس کے بعد آپ نے جا کے وہاں پہ، تو ایک پوری تاریخ ہے اس کی، اور اس تاریخ کے اندر مختصر ترین بات یہ ہے کہ ابن عباس کے ذریعے ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ جو ہے وہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلے اور تمام چیزیں۔ اس وقت رسول خدا نے وہ عربوں کی روایت جو جب کسی چیز پر قابض ہو جایا کرتے تھے یا فتح یاب ہو جایا کرتے تھے تو ان تمام جگہوں کو نیست و نابود کیا کرتے تھے، اس چیز کو آپ نے رد کیا کہ آپ نے کہا کہ جو بھی مسلمان ہو گیا دائرہ اسلام میں آ جائے اس کو امان ہے، اور جو نہیں دائرہ اسلام میں آ رہا وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، اس کو بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ استعمال عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک گملہ ایک پھول تک شہید نہیں ہوا، یعنی کہ کسی جاندار کو آپ جو اگر آپ اس کو کر دیں ایسے حالت میں تو اس کے لیے شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی بیجا کو اس طریقے سے کر دیں تو ایک پودا تک شہید نہیں ہوا، اور آپ نے تمام جگہ پہ آپ پروردگار نے آپ کو فتح یاب کیا، اور اس کے بعد آپ کا فتح مکہ ہمارے لیے جو ہے باعث افتخار بنا۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں تو امیر المومنین کی جب 19 کی شب کو جب ضربت لگی، یعنی آپ کے جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ضربت لگی، اس کے بعد سیکنڈ ڈے آپ جو ہے وہ مستحقین اور غربا کو آپ رات کا آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آدھی نصف شب جو تھی وہ آپ کی عبادت میں ہوتی تھی، اور نصف شب آپ جو تھے وہ رفقا اور دیگر تمام جو وہ لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو ان کے کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی جگہ مزاج پرستی کیا کرتے تھے۔ تو اس میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے
ایک بچی تھی، کرسچن بچی تھی، اس کی ماں اور وہ بیوہ ماں کی یتیمہ بچی تھی، اور جس طریقے سے توریت اور زبور اور انجیل کے اندر بھی جو ہے امیر المومنین کا نام ایلیا لکھا ہے کہ آپ کا ایلیا جو مخاطب ہیں وہ امیر المومنین مخاطب ہیں، تو وہ بچی جو تھی وہ اپنی والدہ سے پوچھنے لگی کہ پوری رات جب آپ گزر گئی تو اس نے کہا کہ آج بابا ایلیا نہیں آ رہے اللہ، اور میں بھوکی ہوں، میں آج ان سے بہت ناراض ہوں گی. یہ پورا ایک واقعہ ہے. اب وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ ماں نے اس کو کہا کہ سلایا، اس کے بعد جو ہے وہ ہوئی. ماں بھی فکر مند کہ امیر المومنین نہ صرف اس بچی کو کھلایا کرتے تھے بلکہ اس کی ماں کے جب وہ راشن لایا کرتے تھے یا جو بھی چیزیں لا کرتے تھے اس کے پکانے میں، تمام چیزوں میں، آگ بھڑکانے میں، اس کے گھر کی صفائی کرنے میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس طریقے سے دیا کرتے تھے کہ وہ مستور سے کہتے تھے کہ تم جو ہو نامحرم ہو، تم علیحدہ جاؤ اور یہاں پہ میں اس جگہ کی صفائی، یہ تمام چیزیں یہ امیر المومنین کرتے تھے. اور اس وقت آپ خلیفۃ الرسول بھی ظاہری طور پہ تھے، چوتھے خلیفہ خلافت بھی آپ کے پاس اس وقت موجود تھی. پھر دوسری طرف آپ یہ کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ایک بوڑھا جو تھا وہ راستے میں تلاش کرتا ہوا آیا اور آتے ہوئے کہا کہ ایک جوان ہے. جوان عربوں میں اس وقت جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر مضبوط ہو تو اس کو جوان کہا جاتا تھا. تو آپ نے خضاب اپنی داڑھی کو کرنا اس وقت سے ترک کیا تھا جب رسول خدا نے کہا تھا کہ تمہاری ضربت ایک لگے گی اور اس کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی. اللہ. تو اس وجہ سے ہم امیر المومنین شہادت کے اتنے مشتاق تھے کہ اپنی داڑھی کو خضاب نہیں کیا کرتے تھے. تو اس بوڑھے کو آپ کھانا کھلاتے تھے، اس کی رال جو بہتی تھی وہ صاف کرتے تھے، اس کے جسم پہ جو نجاست لگ جاتی تھی اس کو صاف کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہ کام تھے کہ جو کسی بھی خلیفہ نے نہ کیا، نہ کبھی کسی طریقے سے اور کسی طریقے سے انجام دیا، ماں سوائے اپنے گھر والوں کے. کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کی تھی. ٹھیک ہے. اب امیر المومنین کی جب امام حسن کو یہ بات پتہ چلی تو امام حسن نے بالکل صاف کیا اور اس کو اسی طریقے سے کھلایا. تو وہ کہتا ہے شخص کہ تم کون تھے، تم کہاں تھے، اتنے سال سے مجھے کھلا رہے ہو، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور تم نے مجھے نام بھی نہ بتایا. تو کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو آپ کو روزانہ کہے. تو کہنے وہ کہاں؟ کہتا اس کی شہادت ہو گئی. اللہ. اور پھر دوسری طرف یہ بچے، نہ صرف یہ بچی، کیونکہ اعجاز امامت تھا، ایک وقت میں آپ کئی جگہ اور کئی مختلف لوگوں کو ایک وقت میں آپ سیراب کیا کرتے تھے. بے شک. اور اس کے بعد جب وہ صبح یہ ہوا کہ بچوں کو پتہ چلا کہ آپ کے اوپر ضربت لگی ہے اور اس وقت آپ کی غذا جو ہے تجویز کی گئی ہے حکمہ نے کہ صرف اور صرف آپ لکوڈ لے سکتے، تو تمام اس وقت اطراف کے جتنے بچے یتیم، اس میں سے کثرت یتیم کی تھی، جو اپنے حصے کا دودھ ان کو دارالفتاوی سے ملا کرتا تھا، اللہ. اس دودھ کو وہ لے کر بچے کوزے لے کر اور جو ہے وہ امیر المومنین کے گھر کی طرف بڑھے. تاریخ میں ایسا واقعہ جو ہے محبت کا کسی طرف نہیں ملتا کہ کوئی بھی مسلمان خلیفہ اتنا زیادہ فیمس ہو کہ جس نے کہ بچوں نے اپنی بھوک کو ترک کر کے ان کے لیے غذا پہنچانے کے لیے صحیح کر رہے ہیں. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ صاحب. اور کیوں نہ ہو کہ جب بھی حق کے راستے میں مرحب آئے یا بہت سارے اور کفار نے جب علی کا راستہ روکا تو ہمیشہ ان کے نصیب میں ہار ہی تھی. اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ وہ جو معصوم پھول تھے وہ بھی اپنے حصے کا دودھ لے کر آ گئے کہ یہ مولا کائنات اسے پئیں. تو یہ محبت اور یہ شفقت اور یہ دین اسلام ہے. اور جو نقصان پہنچانے والی قوتیں میں کہوں یا ایک سوچ کہوں تو سوچ کے مقدر میں ہار ہی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ننھے معصوم بھی بیٹھے ہیں. آپ محسن حیدر جعفری. پلیز آپ کیا پڑھیں گے؟ قصیدہ. بسم اللہ. آپ سب لوگوں کی اجازت سے میں مولا علی کی شان میں ایک قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. قبلہ اجازت ہے.
نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا کفی، کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا کفی، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، ارے اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، ارے اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، ہے وقت نزا کا بال پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت نزا کا بال پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی وہاں روشنی کی بات کرو، جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مرحوم ستارہ امتیاز نظر صاحب کے آپ پوتے ہیں ماشاءاللہ، اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، اور جس طرح عرض کیا کہ ہمیشہ کی طرح دین اسلام کو ہر بار ہر غزوات میں چاہے کتنے بھی مشکل مراحل کیوں نہ آئے، اور اسی طرح یہ دین اسلام کا سفر چلتا رہا، اور نبی کے عاشق کہیں، محب کہیں، غلام کہیں یا دوست کہیں، سبھی جہاں نچھاور کرتے گئے۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں منقبت خواں سید عمران عباس زیدی صاحب۔ زیدی صاحب بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو وینس ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ موقع بخشا کہ ذکر مولا کائنات کر سکوں۔ ایک سلام کی چند اشعار اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہو گئی آہ بے پدر منظر ہے مولا کائنات کی جب ضرورت لگی تو شہزادی زینب نے جب مصائب پیش کیے وہ دیکھیے گا۔ ہو گئی آہ بے پدر زینب
نظر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب ہل رہا ہے مزار روتی ہے ہل رہا ہے مزار روتی ہے اور ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب ارے روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا ارے تجھ کو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب مجمع عام ہوگا گلیوں میں مجمع عام ہوگا گلیوں میں ارے اور ہوگی برہنہ سر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب آخری شعر پیش کرتا ہوں آج ہیں فرش غم پہ اہل عذاب آج ہیں فرش غم پہ اہل عذاب اور جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی آہ بے بدر زینب اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم لن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب بے شک اور ذکر مولا علی ہو اور ذکر زینب نہ ہو تو بہت ساری قربانیاں ہیں زینب حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کی. تو جس طرح وہ مولا کی شہادت سے لے کے واقعہ کربلا تک بہت کٹھن راستے تھے، ہر طرف آزمائشیں تھیں، اور سب کو عبور کرتے ہوئے خطبے بھی دیے، دین اسلام کو بھی بچایا، اور آنے والی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ بھی بن گئیں. ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.